السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا روزہ، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اسی طرح اس روزے کو کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہم بتائیں گے کہ روزہ 10 کو رکھنا ہے یا 9 کو رکھنا ہے یا 9 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ یہ جو امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کا شرعی حل کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ محرم الحرام میں روزے جو ہے وہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ اس ماہ مبارک میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرضی نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے اور ماہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو ویسے تو پورے محرم کے روزے انسان رکھے تو بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بکثرت روزے رکھتے تھے، لیکن بالخصوص جو عاشوراء کا روزہ ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ یوم عاشوراء کا ایک دن کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، روزہ ایک ہے اور گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس روزہ رکھنے کی وجہ وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ دن بڑا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا، نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لاہو لشکر کو سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا، تو اس کے شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اس کے بعد ان کی قوم نے بھی روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اسی وجہ سے روزہ رکھا، فرمایا کہ ہم موسیٰ کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابہ کرام کو حکم دیا تو انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اس دن کی یہودی بڑی عزت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابن لاصومن التاسع، پہلے یعنی 10 محرم کا ہی روزہ رکھتے تھے، تو آخری سال فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو اگلا سال یعنی محرم نہیں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اب اس روزے کے بارے میں اختلاف ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک زندہ نہیں رہے، اب لوگوں کے ہاں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس عاشوراء کا روزہ 10 کو رکھنا ہے، 9 کا رکھنا ہے یا 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ اختلاف کا حل کیا ہے، چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں رہے، اگر وہ مزید 1 سال زندہ رہتے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا، مگر آپ موجود نہیں رہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس روایت کے راوی کون ہیں۔ چنانچہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کے بارے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ اب ابن عباس کا بذاتی قول بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں سنن الکبریٰ البیہقی میں ان کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ تو عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہے، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو تو یہود کی مخالفت اس طریقے سے ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بھی اس قول کو نقل کیا، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سالانہ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاشوراء کا روزہ رکھا وہ بھی رکھا جائے گا، دوسرا نبی علیہ السلام نے جو خواہش کی تھی اگلے سال 9 کی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اس لیے 9 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔